اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم۔ میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، انسان جب سفر کرتا ہے تو راستے کے خطرات کے لیے حفاظت کی تدبیریں بھی اختیار کرتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک بڑا سفر ہے، اس کے ارد گرد بھی بہت سارے خطرات ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے اب تو دنیا میں خطرات ہی کا موسم ہے، خوف اور پریشانی ہو کا ہی موسم ہے۔ تو جب آدمی چھوٹا سفر بھی کرتا ہے تو حفاظت کی تدبیریں کرتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک سفر ہے جو انسان کو درپیش ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اسے حفاظت کی تدبیر نہ دے اور پیارا نبی اپنی امت کو حفاظت کی تدبیر اور نقشہ نہ دے کے جائے؟ تو انسان ہے، حالات سے خوف زدہ ہوتا ہے، اس کا اثر لیتا ہے اور اسے حالات پریشان بھی کرتے ہیں، اندر سے بے چین بھی کرتے ہیں، وہ اپنے اندر خوف بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ گوشت پوش کا بنا انسان بڑا کمزور ہے، حالات کا اثر لیتا ہے۔ اگر خوف والے حالات ہیں تو اپنے اندر خوف محسوس کرنے لگتا ہے، پریشانیوں کے تذکرے سنتا ہے تو یہ پریشان ہونے لگتا ہے۔ اور یہ میں نے عرض کیا کہ یہاں تو ہر طرف صدا ہی یہی ہے، ہر طرف سے صدا ہی یہی ہے۔ تو ایک تو آج کا یہ انسان اپنے انداز سے حفاظت کی تدبیریں کرے، وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کی اجازت ہے کہ تدبیر کر لے، لیکن دل کی مضبوطی کے لیے ایک تدبیر محمد رسول اللہ نے بتائی ہے کہ یہ بھی ایک حفاظت کی بہت بڑھیا تدبیر ہے، حفاظت کی ایک بہت بڑھیا تدبیر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، آنے والی مصیبتوں کا اور آفتوں کا راستہ روک لو، باڑ لگا دو حفاظت کی، اپنے آپ کو اس کو محفوظ کر لو، بالدعاء والتضرع، دعائیں کر کے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر۔ جسے اللہ رب العزت یہ دعا کا اسلحہ چلانے کی توفیق دے دے، اس کا دل بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے دل کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے، اندر سے بڑا مضبوط۔ جیسے آدمی کے پاس کچھ حفاظت کی شکلیں ہوں، تدبیریں ہوں، تو اندر سے ایک دل ہوتا، اطمینان ہوتا، یار یہ ہے نا، باہر کھڑا ہے، دیواریں موٹی ہیں، باہر حفاظت کرنے والے موجود ہیں، میں نے سارے حالات کا جائزہ لے لیا پہلے سے حفاظت کے لیے، ایک اطمینان ہوتا ہے۔ تو کچھ دل کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے۔ جب مسلمان اللہ سے دعائیں کیا کرتا تھا، اس کا اندر سے دل مطمئن ہوا کرتا تھا، بڑی ہمت اور بڑی طاقت ہوا کرتی تھی، کمزوری اسے پریشان نہیں کرتی تھی، اور حالات کی وجہ سے اتنا خوف زدہ نہیں ہوتا تھا کہ مایوسی ہو جائے، بلکہ بس اوقات یہ نادان اس خوف کے ماحول میں ایسے فیصلہ کرتا ہے کہ ساری زندگی پچھتاتا ہے۔ کتنے ہیں جو اس ملک سے اس لیے چلے گئے کہ یہاں حالات صحیح نہیں ہیں، وہاں جا کر اولادیں ہاتھ سے نکل گئیں تو پچھتاتے رہ گئے، اولادیں ہاتھ سے نکل گئیں پچھتا رہے ہیں، کیوں چلے گئے تھے؟ تو خوف کے عالم میں بس اوقات آدمی ایسے نادانی کے فیصلے کرتا ہے کہ ساری زندگی پچھتاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حفاظت کا ایک نقشہ بتایا ہے۔ انسان اپنے انداز سے نقشے بناتا ہے نا حفاظت کے، حفاظت کی اپنے ہاں ایک اپنے خیال سے ایک شکلیں بناتا ہے، اور ایک اللہ کے رسول نے بتایا ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا بھی مومن کا اسلحہ ہے، وعماد الدین ونور السماوات والارض، یہ مومن کا اسلحہ ہے دعا، جس سے اس کی ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، عزت کی بھی، مال کی بھی، جان کی بھی، اولاد کی بھی، بہت ساری نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں اس ہتھیار کے استعمال کرنے سے۔
بلکہ جسے اللہ رب العزت دعا مانگنے کا سلیقہ دے دے اور وہ ہدایت ہی مانگتا رہے، ہدایت بھی مانگتا رہے، تو کل یہ معذور لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اے اللہ تجھ سے میں نے گناہوں سے بچنے کی دعائیں تو کی تھی، میں تو یہی کر سکتا تھا، تو یہ معذور سمجھ کر اسے بخشش ہو جائے گی کہ دعا تو کر رہا تھا۔ تو ایسا بڑا ہتھیار ہے الدعاء سلاح المؤمن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا ایک ایسی بڑی دولت ہے جو حالات آ چکے ہیں ان کے لیے بھی بڑی مفید ہے، اور جو حالات آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ دعا بڑی مؤثر ہے، موجودہ حالات کے لیے بھی، اور جو خطرات منڈلا رہے ہیں میری زندگی میں، یا جو اندیشے ستا رہے ہیں مجھے، یا جن سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، ان کے لیے بھی بڑی مفید ہتھیار ہے۔ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا ایک ایسی بڑی دولت ہے، لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر بھی دعاؤں سے ٹل جایا کرتی ہے، تقدیر بھی دعاؤں ہی سے ٹلتی ہے۔ ولا يزيد في العمر الا البر وان العبد ليحرم الرزق بذنبه يصيب او كما قال عليه الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تقدیر ٹلے گی تو صرف دعا سے، زندگی میں برکت ملے گی، عمر بڑھے گی تو نیکی سے، اور رزق کی برکتوں سے محروم ہوگا تو گناہوں کی نحوستوں سے۔ کتنی بڑی بات فرمائی ہے، ہاں، فرمایا تقدیر ٹلتی ہے دعا کے ذریعے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے نیکی کی برکت سے، اور گناہ کی نحوست سے رزق کی برکتیں چلی جاتی ہیں، رزق چھن جاتا ہے، یا تو بندش ہی ہو جاتی ہے، دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں، یا بندش نہیں بھی ہوئی، آ تو گیا لیکن اس کے اندر نفع کوئی نہیں ہوا، اللہ برکت لے لے۔ تو میرے عزیزو، دعا بہت بڑا ہتھیار تھا اہل ایمان کا، بہت بڑا ہتھیار، اور اللہ اپنے بندوں کو بہت پیارے انداز میں اپنی طرف متوجہ فرما رہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو انہیں کہہ دیں میں تو بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں فریاد قبول کرتا ہوں جو مجھے بلاتے ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ جب فریاد رسی کرے، فریاد رسی کر لے، پھر کہاں کی بندشیں اور کہاں کی رکاوٹیں اور کہاں کی مشکلیں اور کہاں کا خوف سب چھٹ جایا کرتے ہیں۔ اس کا در ہم بھول گئے نا، تب تو ساری دنیا کے بیکاری اور فقیر بن گئے۔ کوئی قبروں سے مانگ رہا، کوئی پتھروں سے مانگ رہا، کوئی درختوں سے مانگ رہا، کوئی کافروں سے مانگ رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا گرا ہے یہ نادان انسان، ہاں، کہاں کہاں ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ہاں، جس در سے لینا تھا جب اس در سے نہیں لینا سیکھا تو پھر ذلیل ہی ہوگا، پھر پتھروں سے مانگے گا، پھر مردوں سے مانگے گا، پھر درختوں کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، پھر کافروں کے جوتے سیدھی کرے گا، اس کے در کا فقیر اور بیکاری بنے گا۔ وہ در تھا جس کے پاس سب کچھ تھا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس اکیلے اللہ کا فیصلہ چلتا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے۔ الملک، وہ بادشاہ ہے۔ المہیمن، محافظ ہے۔ العزیز، سب سے طاقتور ہے۔ القوی، بڑا زور آور ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہر نعمت اس کے در سے آتی ہے۔ وہ نہ چاہے درخت کا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، وہ نہ چاہے تو سمندر کے قطرے بھی حرکت نہیں کر سکتے، وہ نہ چاہے
تو زمین کا ایک ذرہ اور درخت کا ایک پتا اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. کون میری زندگی بنا سکتا ہے؟ تو وہ ذات ہے جب مسلمان اس کے در کو دیکھ لیتا تو سب سے بے نیاز ہو جاتا. سب سے بے نیاز. اس کے در سے لینے کی عادت تھی مسلمان. اور وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. ایسا پیارا سخی ہے، وہ کہتا ہے جو جتنا مجھ سے زیادہ مانگتا ہے میں اتنا اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں. کوئی سخی ہو دنیا کا، کتنی مرتبہ اس سے مانگا جائے، دو چند مرتبہ جھٹکنے لگتا ہے، طبیعت پہ ماتھے پہ بل آنا شروع ہو جاتے ہیں، ملاقات سے کترانے لگتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ اللہ ہے، وہ کہتا ہے جو جتنا مجھ سے زیادہ مانگتا اتنا پیار کرتا ہوں، اور جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہوں. من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس پہ غضبناک ہوتا ہوں. اور آج کا یہ مسلمان سب سے مانگتا ہے، نہیں مانگتا تو اللہ سے نہیں مانگتا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اللہ سے مانگنا شروع کرتے تو بس اوقات 5 گھنٹے مانگا کرتے تھے. اور میں ہوں جب مانگنے لگتا ہوں تو 5 منٹ بھی مانگنے کی توفیق نہیں ملتی. 5 منٹ بھی مانگنا مشکل. نبی 5 گھنٹے مانگ رہے ہیں. کیوں؟ انہیں یقین تھا جو کچھ ملے گا اسی در سے ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں نہیں، یہ تو ایک رسم پوری کرنا ہے، ملے گا تو وہاں سے جب میں چاہوں گا. نبی کا تو اعتماد یہی تھا نا کہ جو کچھ ملے گا اس کے در سے ملے گا، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا. اگر مجھے بھی یہ اعتماد ہو جائے کہ جو ملے گا اس کے در سے ملے گا بس، تو پھر دعائیں مانگی جائیں گی، پھر مزہ آئے گا مانگنے میں. پھر 5 منٹ نہیں، کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں ملنا اس سے. جیسے آج جن شکلوں سے مجھے ہوتا ہوا نظر آتا ہے گھنٹے لگتے نہیں لگتے. جہاں سے مجھے مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں کتنا وقت لگاتے ہیں، اور اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا وقت لگایا جاتا ہے، کیونکہ ان شکلوں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے گھنٹے جاگنا بھی آسان، گھنٹوں محنت کرنا بھی آسان. اللہ کرے اللہ ایمان کی وہ آنکھیں نصیب فرما دے کہ جس سے یہ نظر آئے کہ ہوگا تو اللہ کے در سے ہوگا، پھر اس کے سامنے گھنٹے لگانا آسان ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے اللہ کے رسول کہا کرتے تھے لا تعجزوا فی الدعاء من الدعاء. دعا سے عاجز نہ بننا. اور پھر نبی فرماتے آج تک کوئی بھی دعا کے ساتھ ہلاک نہیں ہوا. کوئی دعا مانگتا ہو ہاں اور پھر وہ ہلاک ہو گیا ہو، نامراد ہوا ہو، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے دعا سے عاجز نہ بننا. اب تو اس سے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے بسا اوقات. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وقال ربکم ادعونی استجب لکم. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے. فرمایا جو دعائیں نہیں کرتے متکبر ہے. متکبر کتنے دیکھے ہیں جو تکبرانہ انداز میں دعائیں کرتے ہیں، جیسے انہیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، بے نیاز. اللہ نے دے کیا کچھ دیا، اپنے اوقات ہی بھول گئے. ہاں اللہ نے کچھ نعمتوں کا سلسلہ کیا شروع کر دیا، اپنے اوقات ہی بھول گئے کہ مانگنا ہی چھوڑ دیا. ہاتھ ہی نہیں اٹھتے ان سے. اللہ بڑا بے نیاز ذات ہے، سچ کہہ رہا ہوں. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. جب وہ ایسے متکبروں کو پکڑتا ہے اور ذلیل کرنے پہ آتا ہے، وہ رسوا کرنے پہ آتا ہے، دنیا نقشے دیکھتی ہے، دنیا تماشا دیکھتی ہے. اتنا ہے کہ نسلیں کھائیں گی. اللہ اسی نسل میں فقیر بنا دیتا ہے. ایسی صحت ہے اور ایسا ہے اللہ بستروں پہ ڈال دیا کرتا ہے. ہاں عاجز بن کے رہیں، اس کے سامنے نیاز مندی کے ساتھ پیش آئیں. عاجزی نیاز مندی اس کو دکھائیں. فقیر بنے اس کے سامنے، فقیر بنے. مخلوق کے سامنے بے نیازی دکھائیں، خالق کے سامنے تو فقیر بنے. انتم الفقراء، تم فقیر ہو. یوں مانگو جیسے فقیر مانگا کرتا ہے. یوں احتیاج ظاہر کرو جیسے منگتا ہے منگتا. اس کا سراپا بتاتا یہ بیکاری ہے. تو اللہ کے سامنے بھی اس انداز میں عاجزی دکھاؤ. انداز، بول، ہاں لب و لہجہ
فقیر جب بیکاری مانگتا ہے تو اس کا لب و لہجہ بتاتا ہے یہ فقیر ہے. اس انداز سے اللہ سے مانگو اور مانگتے ہی چلے جاؤ، مانگتے ہی چلے جاؤ. تو میرے عزیزو، اس خوف زدہ موسم کے اندر جو تدبیر اختیار کرنے کی ہے وہ دعا کی تدبیر ہے. صرف تبصرے، تجزیے، خبروں سے تو آپ اور خوف زدہ ہو جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے، بلکہ جتنی صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ بھی ختم ہونے لگ جائیں گی. جب آدمی خوف زدہ ہوتا ہے تو اندر کی صلاحیتیں مرنے لگتی ہیں، اندر کا جذبہ، ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، اندر کی صلاحیتیں پارا پارا ہونے لگتی ہیں خوف کے ماحول میں. تو بجائے خوف زدہ ہونے کے بلکہ بعض لادان ایسے غلط فیصلے، چلو ایک ملک سے کافروں کے ملکوں میں جا کے رہتے ہیں، ہاں فلاں ملک میں جا کے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے پیٹ جو بھر جائے آپ کا، لیکن یہ کوئی ضمانت نہیں کہ تمہارے بچوں کا ایمان بھی بچ جائے. تمہارے بچوں کا ایمان ہی بچ جائے، تمہاری بیٹیاں بھی تمہارے پاس محفوظ ہو جائے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اس لیے میرے نبی نے پسند نہیں فرمایا، میرے نبی نے پسند نہیں فرمایا کافروں کے ملکوں کی رہائش. پڑھنے کی اجازت دی، تعلیم کی اجازت دی، ضرورت کے لیے جانے کی اجازت دی، لیکن مستقل رہائش کی اجازت میرے نبی نے پسند نہیں فرمائی. بعد کہتے ہیں وہ تو بڑا نیک ہو گیا وہاں جا کر. ہاں مانا کہ ایک نیک ہو گیا، لیکن یہ دیکھو مرتد کتنے ہو گئے، اسلام کتنے چھوڑ بیٹھے، اسلام چھوڑ کتنے بیٹھے. آپ تو یہاں بڑی احتیاط کرتے ہیں، اگر 100 بسکٹوں میں سے ایک بھی زہریلا بسکٹ ہو اور پتہ کوئی نہیں کہ اس میں ایک کون سا ہے تو ایک بھی نہیں کھاتے، زہریلا ہے. حالانکہ 99 ٹھیک ہے، ایک زہریلا لیکن نہیں کھاتے، مر جائیں گے مر جائیں گے. یہاں تو اتنی احتیاط ہے، اتنی احتیاط، کہہ دو نا یار 99 تو ٹھیک ہے، کوئی کھاتا رہے کوئی کچھ نہیں ہوگا، نہیں زہریلا ہے جان چلی جائے گی. تو وہاں اتنا احتیاط. اور ایمان دین کے معاملے میں کبھی نہیں سوچا. کتنے بے دین ہو گئے، کتنوں کی بیٹیاں ماں باپ کی نہیں رہی، کتنے جو یہاں سے گئے جن کی اولادیں ان کی نہیں رہی، اور کتنے ہیں جو ماتم کر رہے ہیں کہ ہم کیوں چلے گئے تھے، جن کی اولادیں ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں. تو فیصلہ وہ کریں جو اللہ کا رسول بتا رہا ہے. حفاظت کریں، حفاظت. اس سے بڑی ہمت بڑھے گی، ہمت بڑھے گی، ہمت بڑھے گی، طاقت آئے گی. آپ اندر سے خوف زدہ نہیں رہیں گے، ہمت سے کام کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے. ہمیں عزیزو اسلحہ ٹھیک ہو لیکن قوت بازو نہ ہو، یا اسلحہ بھی ٹھیک ہو قوت بازو بھی ٹھیک ہو، لیکن درمیان میں رکاوٹ آ جائے تو نشانہ صحیح نہیں لگتا نا. تو تینوں چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، اسلحہ بھی ٹھیک ہو، قوت بازو بھی ہو، درمیان میں رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو، تاکہ چیز نشانے پہ چلی جائے. چیز نشانے پہ چلی جائے. دعا کا مضمون بھی ٹھیک ہو، اسلحہ ٹھیک ہو، دعا کا مضمون بھی ٹھیک ہو. اور دعا کا اسلحہ چلانے اس کے اندر قوت بازو، کیا مطلب؟ وہ پورے اعتماد اور یقین سے اللہ سے مانگے. یعنی صرف اسلحہ ٹھیک ہو یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ قوت بازو بھی ساتھ نہ ہو. اور صرف قوت بازو بھی کافی نہیں ہے، اسلحہ بھی ٹھیک، قوت بازو بھی ٹھیک، درمیان میں رکاوٹ کوئی نہ ہو، جہاں گولی پہنچانا چاہتا ہے رکاوٹ بھی نہ ہو. اسی طرح میرے عزیزو دعا کا مضمون ٹھیک ہو، حرام نہ مانگے، ناجائز نہ مانگے، حرام نہ مانگے، ناجائز نہ مانگے، قطع رحمی نہ کرے، مضمون ٹھیک ہو. اور ساتھ جو دعا کر رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہو، پورے اعتماد کے ساتھ اللہ سے مانگے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط بتائی، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پورا اعتماد تو کرے، بے دلی کے ساتھ دعائیں کر رہا ہے، بلکہ دعائیں کر دعائیں صرف بولی جا رہی ہیں، مانگنا تو آتا ہی نہیں ہے اسے. دعائیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا مانگنے کا نام ہے. دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعائیں مانگنے کا نام ہے. دعا مانگا کرے کہ جو زبان بھی کہہ رہی دل بھی وہی کہہ رہا، اور جس کے سامنے فریاد پیش کی جا رہی اندر سے یہ کہہ رہا کہ میرا معاملہ حل یہیں سے ہونا ہے اور میں نے حل یہیں سے کرانا ہے.
جیسے بچہ روتا ہے نا تو ماں کی چھاتی میں جوش آتا ہے، اور روتا ہے، تو بچے سے سیکھ لیں، جب روئیں گے اللہ کے سامنے، رونے کی شکل بنائیں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ بچے کو کتنا اعتماد ہوتا ہے اپنی ماں پر، اگر تھپڑ اسے گلی میں بھی لگے، سڑک پر بھی لگے، حالانکہ ماں اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے زبان سے بول نکلتے تو یہ اماں، یہی آواز دیتا ہے، ماں کو آواز دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر بات بیٹھی ہے کہ میری جائے پناہ اور حفاظت کی جگہ صرف ماں کی گود ہے۔ تو مومن جب اسے مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، خوف آتا ہے، تو وہ اللہ کو اندر سے پکارتا ہے کہ میری جائے پناہ تو اللہ کا در ہے، وہ اندر سے پکارتا ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر اعتماد کر، پورے طور پہ، پورے اعتماد سے مانگ، پھر ملے گا۔ پھر جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا، تو اسلحہ مضمون بھی ٹھیک ہو اور اعتماد اور یقین سے مانگی بھی۔ اور تیسری چیز بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دعا کا مضمون بھی ٹھیک ہوتا ہے، مانگنے والا بھی پوری توجہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن بیچ میں رکاوٹ ایک ایسی ہوتی ہے کہ دعائیں اوپر اٹھتی نہیں، اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اوقات مقبول گھڑیوں کے اندر بھی جب بندہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس دعائیں کو روک لو جب تک کہ یہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے، جس میں قطع تعلق ہے، قطع رحمی ہے، ماں باپ کو ستانا اور پریشان کرنا ہے۔ تو بعض گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں اوپر اٹھتی بھی نہیں، تو مضمون بھی ٹھیک ہو، اعتماد بھی پورا اپنے اللہ پر، اور رکاوٹ بھی ختم کر دے، پھر دیکھیے، پھر اس کی دعا ہی دعا ہے، پھر اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اور جسے اللہ اس انداز سے مانگنے کا سلیقہ نصیب فرما دے، اسے جو فوراً اور نقد دعا کی قبولیت کا اثر ملتا ہے وہ دل کا اطمینان ملتا ہے۔ جب آپ بھی کسی سے ملنے جاتے ہیں اور ملاقات ہو جاتی ہے تو ایک بات تو طے ہوتی ہے، ملاقات تو ہو گئی، اب بات بھی بن جائے گی، موبائل تو مل گیا، اب بات بھی ہو جائے گی، رابطہ ہو گیا، اس سے رابطہ ہو گیا۔ تو جب اللہ سے دعاؤں کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز ملتی ہے وہ اطمینان ملتا ہے، رابطہ ہو گیا، تو اس سے اندر سے مضبوطی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس ہتھیار کو استعمال کریں اللہ سے مانگنے کا، اور خوب مانگیں اور پورے اعتماد سے مانگیں، اور مانگتے ہی چلے جائیں، وہاں سے ملے گا۔ بددلی سے نہ مانگیں، غفلت میں نہ مانگیں، پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، وہیں سے ملے گا، اسی کے در سے ملے گا۔ حجاج ایک وقت بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور ایک شخص سر کی آنکھوں سے محروم، بینائی سے محروم، وہ بھی طواف کر رہا ہے۔ تو حجاج کے کانوں میں آواز پڑی کہ وہ اللہ سے بینائی مانگ رہا ہے، لیکن جس انداز میں مانگ رہا ہے تو حجاج دل میں سمجھ گیا کہ اسے کچھ نہیں ملنا۔ حجاج نے کہا، دیکھ، میرے طواف ختم ہونے سے پہلے اگر تجھے بینائی نہ ملی تو سر قلم کر دوں گا۔ اور حجاج تھا بھی ایسا، جو کہتا وہ کر بھی دیا کرتا تھا۔ یہ مانگ تو بینائی رہا تھا، اب تو جان کے لالے پڑ گئے۔ اب جو اس نے مانگا اور خوب مانگا اور طواف مکمل ہوا تو اس شخص کی بینائی بھی واپس آ گئی۔ حجاج کہنے لگا، جیسے تو مانگ رہا تھا ساری زندگی مانگتا، کچھ نہیں ملنا تھا، جیسے تو پہلے مانگ رہا تھا ساری زندگی مانگتا رہتا، کچھ نہیں ملنا تھا۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، جب کوئی آدمی ٹوٹ کر تڑپ کے مانگتا ہے، اللہ اس کی فریاد کو قبول کرتا ہے۔ مانگنے میں کمی ہے، وہاں سے دینے میں کمی کوئی نہیں، مانگنے میں کمی ہے۔ تو مانگیں اس سے، اور پورے اعتماد سے مانگیں، پورے اعتماد سے مانگیں۔ اوقات تلاش کریں، کس وقت میں اکیلے اللہ سے مانگ سکتا ہوں۔ بہت مبارک گھڑیاں ہیں رات کی تنہائیوں کی، کون مشکلات میں نہیں ہے اس وقت؟
ہر آدمی کوئی نہ کوئی زندگی کے اندر مشکل آئی ہوئی ہے. حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پہ مشکل آئے تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہاں، مشکلات میں ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو کہ پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں، جہاں بظاہر بچنے کی کوئی شکل نہیں، لیکن کچھ اس انداز میں دعائیں کی کہ اللہ رب العزت نے کہاں سے نکال کر کہاں پہنچا دیا. ایک صحابی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام پر جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو ہاتھوں کو اٹھاتے، آسمان کی طرف چہرہ کرتے اور کہتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. مانگتے چلے جاتے، مانگتے چلے جاتے. تو پیارے نبی نے دروازہ کس کا کھٹکھٹایا؟ اللہ کا. اللہ کا در بتا گیا نا، یہاں کھٹکھٹاؤ یہ کھلے گا. اور جب تک نہیں کھلے گا ہم کھٹکھٹاتے ہی رہیں گے. وہ تو سخی ہے، سخیوں کا در ہے، وہ تو ضرور کھولتا ہے. سخیوں کا در ہے، وہ ضرور کھولتا ہے. تو میرے عزیزو، جیسے وہ قدیر ہے نا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ دینا بھی جانتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے اور رحیم بھی ہے. جیسے وہ قدیر ہے، دینے پہ پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن رحیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. رحیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. ماں بھی بسا اوقات بچے کو فوراً نہیں دیتی جو بچہ مانگتا ہے، بلکہ اس کے بدلے میں ماں اس کو اس سے بہتر چیز دے دیتی ہے. مانگ اس کریم رہا ہے اور اماں اسے سیب دے رہی ہے. ہاں، اس لیے کہ ماں اس پہ شفقت کھاتی ہے نا. تو کبھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کا رنگ یہ ظاہر ہوتا ہے قبولیت کا کہ جو مانگ رہا وہ نہیں، اللہ نے اس سے بہتر چیز دے دی، اس سے بہتر چیز دے دی. چونکہ حکیم بھی ہے، جیسے ماں بھی جانتی اس موقع پہ یہ چیز دینا مناسب نہیں ہے، بعد میں دے دوں گی. یہ موقع نہیں ہے، اسے سڑک پہ کھڑا ہے، روڈ پہ کھڑا ہے، کپڑے خراب ہو جائیں گے، اس وقت دینا مناسب نہیں. گھر جانتی آئس کریم دے دی. تو اللہ بھی حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے. وہ اللہ خوب جانتا ہے میرے بندے کو یہ چیز کس وقت دینی چاہیے، کس وقت دینی چاہیے. تو پیارے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے کہ یوں نہ کہا کرو کہ ہم تو دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی. جب یوں کہہ دیے تو پھر دعاؤں کے دروازے بند ہو جایا کرتے. یوں نہ کہا کرو، بس دعا کرتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. جو مانگا کبھی وہی مل جاتا ہے، کبھی اس دعا کی برکت سے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے یا اس سے اچھی چیز مل جاتی ہے. اور پیارے نبی نے فرمایا جب دعاؤں کا ذخیرہ کل قیامت میں یہ بندہ اجر و ثواب کی صورت میں دیکھے گا، تمنا کرے گا ایک کاش کہ مجھے دنیا میں ایک بھی دعا نہ ملی ہوتی، سب کا بدلہ یہاں ملتا. دعا قبول ہوتی ہے تو اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، اسے استعمال کرنا چاہیے اس ہتھیار کو، اور پورے اعتماد کے ساتھ. پیارے نبی نے انفرادی دعائیں بہت لمبی کی ہیں، اجتماعی دعائیں مختصر کی ہیں، لیکن انفرادی دعائیں بہت لمبی کی. اکیلے بیٹھ گئے اور مانگتی چلے گئے. 5 گھنٹے میرے نبی نے دعائیں کی ہیں، اور ہم اپنی امت کو دعاؤں کا ایسا ذخیرہ دے گئے کہ سبحان اللہ. اگر نبی کے دعاؤں کا ذخیرہ اور الفاظ دیکھے جائیں تو یقین آتا ہے کہ یہ نبی ہی مانگ سکتا ہے. کچھ اس انداز میں اللہ سے مانگا. اور ایک تو یہ نا کہ ایسی دعا کر دی کہ جس میں سب کچھ آ گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس سے سب کچھ آ گیا. لیکن نبی نے ہر چیز کو الگ الگ بھی مانگا تاکہ دعا مانگنے میں لذت زیادہ آ جائے. بیٹا بھی الگ مانگا، اولاد بھی الگ مانگی، رزق بھی الگ مانگا، صحت بھی الگ مانگی، دشمن سے بچاؤ کی پناہ بھی الگ مانگی، الگ الگ بھی دعائیں مانگی تاکہ دعاؤں میں جی اور لگے، لذت اور آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی پیاری دعائیں امت کو دے گئے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک وجمیع سخطک. جی چاہتا ہے ہر آدمی کو یہ دعا یاد ہو اور ہر وقت یہ دعا مانگنے کی ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں کہ عطا کردہ نعمتوں میں سے کوئی نعمت زائل ہو جائے، اور جو تو نے عافیت دے رکھی ہے اس عافیت سے میں محروم ہو جاؤں، اور کوئی اچانک مصیبت آ جائے اس کی پناہ.
اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ. کتنی جامع دعا ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ. اللہ میری زندگی کا آخری پہرا اچھا کر دے. کتنی مرتبہ آدمی صرف اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے کل کیا ہوگا، پتہ نہیں اولاد ساتھ دے گی نہیں دے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیکاری بن جاؤں، مصیبت میں آ جاؤں، محتاج بن جاؤں، کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ محتاجگی کی زندگی گزارنا پڑے. کتنے یہ خیالات آدمی کو پریشان کرتے ہیں. تو میرا نبی کیا کہہ رہے ہیں اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اللہ میری زندگی کا آخری پہرا اچھا کر دے. وخیر عملی خواتمہ، اور میرے خاتمے کا عمل سب سے اچھا کر دے. وخیر ایامی یوم القاک فیک، اور میرے دنوں میں وہ دن سب سے اچھا کر دے جس دن تیرے سے میری ملاقات ہو. جس دن میں آپ سے ملاقات کروں وہ دن سب سے اچھا کر دے. زندگی کا آخری پہرا، زندگی کا آخری عمل، زندگی کا آخری دن سب سے اچھا کر دے. اور کیا چاہیے؟ تو پیارا نبی ایسے پیارے کلمات سے امت کو دعا کا سلیقہ سکھا گئے کہ سبحان اللہ، ہر چیز اللہ کے نبی نے بتلائی کہ اللہ سے مانگنے کی عادت بناؤ. دعاؤں کی سستی کا ایک علاج یہی ہے کہ ہر چیز چھوٹی یا بڑی، ہم اللہ کے نزدیک تو سبھی چھوٹی ہے نا. ہاں، اس سے روپیہ مانگے کروڑ مانگے اس کے نزدیک تو برابر ہے. اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ تو چھوٹی بڑی میرے اور آپ کی نسبت سے، اس لیے ہر چیز اللہ سے مانگ کریں، ہر چیز اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں. عادت بہت مشکل ملے گا اس کے دربار سے. سچ کہہ رہا ہوں، جیسے اللہ رب العزت اپنا درد دکھا دینا، وہ مخلوق کی محتاجگی سے بچ جاتا ہے. بڑا بے نیاز ہو جاتا ہے مخلوق کی محتاجگی سے، بلکہ وہ اندر کا بادشاہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق خزانے والوں سے ہو گیا، اس کی دوستی اس سے ہو گئی. اس لیے اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں اور خوب مانگیں اللہ سے. تو دعا جب کریں تو مضمون ٹھیک ہو، مضمون ٹھیک ہو، اور پورے اعتماد سے مانگیں، اور دعا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو قبولیت میں. اور رکاوٹ ایک تو یہ بنتی ہے کہ آدمی کا کھانا پینا حلال نہیں ہوتا. ہاں، یہ رکاوٹ بن جاتی ہے. مضمون بھی ٹھیک، بڑی توجہ سے بھی مانگ رہا ہے، لیکن لقمہ جو ٹھیک نہیں ہے، لقمہ جو ٹھیک نہیں ہے، یا اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوتا ہے، یا قطع تعلق کیا ہوتا ہے، پھر بھی دعائیں اوپر نہیں جاتی. اس لیے میرے عزیزوں، جب بھی اللہ سے کچھ لینا ہو تو توبہ اور استغفار کر کے اس کی دوستوں کے صف میں آ جاؤ، پھر اللہ وہ دے گا جو تم مانگو گے، پھر دعائیں جائیں گی اوپر. اگر کوئی دشمن کے صف میں کھڑا ہو اور مانگے دوستوں کے تو مشکل ہو جائے گی. تو وہ گناہ جو اللہ کے دشمن کیا کرتے ہیں نا، ہاں، وہ گناہ جو اللہ کے دشمن کیا، اس لیے کہ ہر گناہ کسی اللہ کے دشمن کی میراث ہے. ہر گناہ کسی اللہ کے دشمن کی میراث ہے. تو وہ میراث میرے پاس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس سے توبہ اور استغفار کر کے اللہ کے دشمنوں کے صف سے ہٹ کے اللہ کے دوستوں کے صف میں آئیں، اور پھر فریاد کریں اللہ سے، پھر فریاد کریں اللہ سے، تاکہ رکاوٹ نہ رہے. تو اس سے اللہ رب العزت پھر نوازا کرتے ہیں. دیکھو نا، آج وظیفوں کا بہت دستور ہے، وظیفہ وظیفہ وظیفہ. ہاں، تو دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے. لیکن بدقسمتی کیا ہے، وظیفہ کی طرف طلب اس لیے زیادہ ہے، اور وظیفے کی کتابیں زیادہ اس لیے زیادہ بکتی ہیں کہ وظیفوں کا شوق اس لیے ہوتا ہے کہ یہ وظیفے زندگی بدلنے کے لیے نہیں کہتے، خواہشات کی زندگی میں رکاوٹ نہیں بنتے، گناہوں کی زندگی میں رکاوٹ بھی نہیں بنتے. یہ سمجھتے ہیں وظیفے بھی چلتے رہیں گے، جیسے پسند کی زندگی ویسے بھی چلتی رہے گی. اس لیے وظیفوں کو لوگوں کو رغبت بہت ہوتی ہے. وظیفے، اب یہ کھڑے ہو کے وظیفے کر لے گی 300 مرتبہ، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھے گی. ہاں، یہ 2 بکرے دے دے گا، کالے بکرے دینا قبرستان میں، یہ دے دے گا، لیکن مجال ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو دوپٹے سے چھپا لے، یہ نہیں ہوگا. ہاں، یہ شیر کے دانتوں میں تعویذ کرنے کے لیے پیسہ دے دے گی، ہوگا نا، تعویذ ہوگا لیکن شیر کے دانتوں میں وہ لے کے آنا پڑے گا. وہ بیچاری کہتی ہے شیر کے دانت کون لے کے آئے، کتنے پیسے لگیں گے، اتنے پیسے لگیں گے، اچھا چل میں ہی لے آؤں گا.
تو پیسے بٹورنے کا یہ بھی انداز ہے. شیر کے دانت ہو اور اسے کہیں کہ ہاتھی کا دانت ہو اور بال اس کی ہوں، پھر آپ کے تعویذ بنے گا، پھر آپ کا تعویذ بنے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں میرے عزیزو، جب اللہ کا در چھوڑیں گے نا تو پھر یہ فراڈی ایمان بھی لے جائیں گے، مال بھی لے جائیں گے. پھر ان کی دکانیں چمک جائیں گی، ان کا روزگار خوب چلے گا، ان کا روزگار خوب چلے گا. اور ایک اللہ کا رسول کہہ رہا، خود اللہ کہ آؤ میری طرف، میری طرف. بس اوقات خیال کہتا میں تو بہت گناہ گار ہوں. ہم میرے عزیزو، اللہ کو یہی ادا بڑی پسند ہے. اللہ سے یہ کہہ دیں، اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، تو معاف فرما دے اور میری حاجتیں پوری کر دے. یہ تو کر سکتے ہیں. ایسا گناہ گار نہیں ہے، بڑے بڑے تہجد گزاروں سے آگے نکل جاتا ہے، جسے اپنے گناہ کا احساس ہو اور ندامت ہو، وہ بہت آگے نکل جاتا ہے. بلکہ اللہ نے اس سے پیارا انداز میں فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو. اور یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندے وہ جو تہجد گزار ہیں، روزے دار ہیں اور بہت زیادہ صدقہ کرنے والے ہیں. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ بھی میرے بندے ہیں جن سے اپنی ذات پر کوئی زیادتی ہو گئی، جو گناہ کر بیٹھے، وہ بھی میرے بندے ہیں. کیا کہا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں بھی میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ہو تو میرے بندے، آؤ تو صحیح، ندامت کے آنسو لے کر معافی تو مانگو. مایوسی کی بات کوئی نہیں، میرا در تمہارے لیے بھی کھلا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی کیسے سہارا دے رہا اللہ، کیسا سہارا دے رہا. تو میرے عزیزو، ایک ہی در ہے، ایک ہی در ہے جہاں سے ملتا ہے، باقی خواری ہی خواری ہے. اور جسے اللہ کے در سے مانگنا آ گیا، وہ بڑا مطمئن ہو کے زندگی گزارے گا، بڑا مطمئن، خوف، کم ہمتی، ہاں، اور کم حوصلہ. ان ساری بیماریوں سے نجات مل جائے گی، ساری بیماریوں سے. کہیں کوئی چیز پریشان کر دے، بیٹھ جائے باوضو ہو کے، قبلہ رخ ہو کر، باوضو ہو کے. یہ آداب بتا رہا ہوں، ورنہ تو دعا آپ چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی مانگ سکتے ہیں، بسترے پہ لیٹے بھی مانگ سکتے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگ سکتے ہیں. لیکن جتنا اہتمام سے مانگیں گے اتنا دعا کا نور زیادہ نصیب ہوگا. قبلہ رخ ہو کر. اور سب سے پہلے جب دعا کریں تو دعا میں اللہ کی بڑائی کریں، خوب اللہ کی بڑائی کریں. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں، اور پھر اپنی غلطیوں پہ نظر کر کے اس سے سچی معافی مانگیں، اور پھر اپنی فریاد اللہ کے سامنے پیش کریں. یہ آداب ہے اللہ کی بڑائی. اللہ نے خود یہ دعا کا انداز سکھایا ہے. یہ سورۃ فاتحہ ہے نا جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس سورت کا ایک نام سورۃ الدعاء بھی ہے. سورۃ الدعاء، یہ اللہ نے اپنے بندوں کو دعا کا سلیقہ بتلایا ہے. اور کیا بتا؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف، الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف، مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندہ اپنے احتیاج کا اور اپنی فقیری کا تذکرہ کر رہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آگے اپنی غرض پیش کر رہا، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے اللہ یہ دے دے بس. تو دعا کا سلیقہ بتایا کہ جب بھی اللہ سے مانگے تو اللہ کی خوب حمد و ثنا کرے. اے اللہ تو نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، اور آئندہ ہی مولا میں تیرے در کا ہی محتاج ہوں، تو نہیں دے گا تو میں کہیں سے نہیں لے سکتا. تو خوب دعاؤں کا اہتمام. ایک تو اٹھتے بیٹھتے صبح شام کی دعائیں ہیں، اس سے بھی بڑی حفاظت ہوتی ہے. صبح کی دعائیں کون سی، شام کی دعائیں کون سی. اور ایک میرے عزیزو، ایک کتاب آتی ہے مناجات مقبول، یہ دعاؤں کی کتاب ہے، مناجات مقبول. اس میں 7 دنوں کی 7 منزلیں ہیں، ہفتے کی دعائیں، پیر اتوار کی دعائیں، پیر کی دعائیں. تو یہ سب دعائیں محفوظ کی گئی ہیں. اسے ہمارے بزرگوں نے معمولات میں بتایا کہ روز جیسے آپ دیگر معمولات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح روز ایک منزل کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں. اور بڑی زبردست دعائیں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک دعا.
اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اے اللہ میرے دلوں کے سانس بھی ایسے کر دے ہاں جس میں تیری عظمت ہو، اور میرا ہر وہ عمل، میری ہر کوشش ایسی کر دے جس میں تو راضی ہو جائے۔ تو اس میں ہر قسم کی دعائیں موجود ہیں، دنیا آخرت کی ساری خیریں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ان دعاؤں کو اہتمام سے پڑھا جائے، روز ایک منزل پڑھ لی جائے، اور پھر جمعے سے نئی منزل کا آغاز ہو، تو انشاءاللہ بہت ساری دعائیں یاد بھی ہو جائیں گی، اور اللہ سے بہت ساری چیزیں مانگنے کی عادت بھی بن جائے گی۔ اس کتاب کو لے، مناجات مقبول کے نام سے مسنون دعائیں بھی اس میں ہیں، قرآن حدیث سے ثابت دعائیں بھی ہیں، اسے لے لیا جائے اور روز اس کو اہتمام سے پڑھ لیا جائے۔ اگر اللہ رب العزت سویرے موقع دے دے تہجد کے وقت تو بہت ہی مبارک، ورنہ دن رات میں جب موقع ملے اسے پڑھ لیں۔ تو میرے عزیزو، یہ بھی ایک تدبیر ہے، دعا میں ایک عجیب خصوصیت ہے کہ باقی جتنی عبادتیں ہیں اگر ان کے اندر دنیا کی آمیزش آ جائے تو وہ عبادت نہیں رہتی ہاں؟ لیکن سبحان اللہ، دعا ایک ایسی عبادت ہے اگر اس کے اندر دنیا بھی مانگے تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ باقی جتنی عبادتیں ہیں اگر اس کے اندر دنیا کی آمیزش آ جائے اور دنیا کا مفاد آ جائے تو وہ عبادت نہیں رہتی، لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے اس میں دنیا بھی مانگے تب بھی عبادت بن جاتی ہے، اسی طرح میرے عزیزو، دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جب آدمی دعا مانگتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں، فوراً محسوس کرتا ہے اندر سے کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو گیا، قرب۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، مغز۔ ساری عبادت کا خلاصہ عز اور نیاز مندی ہے، اور یہ چیز دعا میں حاصل ہے کہ آدمی اس کے اندر خوب اللہ کے سامنے اپنا فقر، اپنی عبدیت، اپنے احتیاج، اپنی نیاز مندی ظاہر کرتا ہے۔ تو عبادتوں کا مغز ہے یہ۔ تو میرے عزیزو، آج تک اگر کوتاہیاں ہوئیں تو اب اللہ سے طے کر لیں کہ اللہ اب تو اس سے ہی مانگیں اور خوب مانگیں۔ سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا اور سب سے بڑی حفاظت کی تدبیر ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں خبر ملی تیرا گھر جل گیا۔ اس نے کہا میرا گھر تو نہیں جل سکتا۔ کہا میں خود تیرے گھر کے شعلے اٹھتے ہوئے دیکھ کے آیا۔ کہا نہیں جل سکتا۔ اللہ کی جان جب سفر سے واپسی ہوئی اور گھر دیکھا تو دائیں بھی بائیں بھی دونوں تک گھر جل گئے، درمیان کا گھر محفوظ ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا یہ کیسے؟ کہا ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا جب گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھ کے جاؤ، اللہ تمہارا گھر محفوظ کر دے گا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا گھر نہیں جل سکتا۔ دعائیں حصار کا کام دیتی ہیں، حفاظت کا کام دیتی ہیں، جان مال عزت و آبرو محفوظ ہوتی ہے۔ باقی جتنی حفاظت کے نقشے ہیں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں نا، آنکھوں کے دیکھنے کی وجہ سے سمجھ میں آ رہا، کانوں کے سننے کی وجہ سے سمجھ میں آ رہا ہے، عقل دماغ سے سوچنے کی وجہ سے وہ نقشے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ لیکن دعا حفاظت کا وہ نقشہ ہے جس کی یقین دہانی اللہ نے، اللہ کے رسول نے کرائی۔ یہ حفاظت کا وہ نقشہ ہے۔ اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں۔ اور ہر آدمی چونکہ مسائل کا شکار ہے، کوئی بیٹیوں کے مسئلے، کوئی بیٹوں کے مسئلے، کوئی کاروبار کے مسئلے، تو بجائے مایوس ہونے کے، ہمت ہارنے کے، دعا کا ہتھیار لے لیں۔ اور اگر دعاؤں کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تو ہمت نہ ہارے، مانگتی رہیں۔ اے اللہ تیرے در کے سوا در بھی تو کوئی نہیں۔ الہی عبدک العاصی قد اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فإن لذلك أهل فإن لم تغفر فمن يغفر سواک۔ امام قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا نا تو ماں نے اسے خوب مارا، اور جب مارا تو بچہ آگے تک گیا، گلی کے کونے تک، اور جب گلی کونے تک گیا تو پھر واپس آ گیا اور چوکٹ پہ سر رکھ کے لیٹ گیا۔ ماں کافی دیر کے بعد اٹھی، آئی، دروازہ کھولا، پھر بیٹے کو
کچھ مارا تو بیٹا چمٹ گیا اپنی ماں کے ساتھ اور کہنے لگا اماں میں نے تو تیرا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ زندگی کے بقیہ دن مانگ تانگ کر کے لوگوں کی جوتے صاف کر کے گزار لوں گا، لیکن پھر میرے دل نے کہا کہ دنیا کی چیزیں تو مل جائیں گی لیکن ماں کی ممتا کہاں سے ملے گی؟ جب یہ بات کہی نا تو ماں نے سینے سے لگا دیا. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ کے در چوکھٹ پہ جاؤ تو یوں کہو الہی عبدک العاصی قد اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک فان تغفر فان لذلک اہل فان لم تغفر فمن یغفر سواک. مولا مانا کہ تیرا بگڑا ہوا بندہ ہوں، خطا کار بندہ ہوں، گناہ گار بندہ ہوں، دامن میں ایک بھی نیکی نہیں، ہاں میری زندگی کے اندر کوئی خوبی نہیں، لیکن مولا تیرے در کے سوا کوئی در بھی تو نہیں ہے، کس کی چوکھٹ پہ جائیں گے، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ ہاں در بھی تو تیرا ہی ہے. جب کوئی بندہ اللہ کے در پہ اس ادا سے بیٹھ جائے تو پھر اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جا کرتے کھل جا کر کہ اللہ تیرے در کے سوا کوئی در تو نہیں، کہاں جانا ہے، سب تیرے محتاج ہے، بادشاہ تو ہی ہے، سب کے دلوں کے کنٹرول بھی تیرے ہاتھ میں ہے، خزانوں کا مالک بھی تو ہی ہے. تو اس ادا سے اللہ کے در پہ آئیے اور پھر دیکھیے اللہ دروازے کھولتا ہے. تو میرے عزیزو آج کے اس موسم میں، آج کے ان حالات میں اس ہتھیار کو استعمال کریں، بڑی ہمت محسوس کریں گے، زندگی بڑی ہمت محسوس کریں، راتوں کو اٹھیں ہاں اور اپنے اللہ کو منائیں اور آدھا گھنٹہ دعاؤں کا اہتمام کریں. اگر رات کو اٹھنے کا موقع نہیں ملتا، دن میں کسی وقت بیٹھ کر یکسوئی کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں اور بار بار ایک ہی چیز مانگتے رہیں. ہاں بس اوقات کیا مانگیں تو ایک ہی چیز بار بار مانگتے رہیں اور اللہ سے یہی بھی کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا. یہ تو ایسا یعنی اصل تو بول نہیں ہے نا اللہ کے، اصل تو دل کی کیفیت ہے. چلو مجھے الفاظ نہیں آتے، میرے بول نہیں مجھے یاد نہیں، لیکن دل اندر سے رونا شروع کر دے اور دل سے مانگنا شروع کر دے. اللہ تو دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، اس لیے اللہ سے ملے گا اور اللہ سے مانگنے سے ملے گا. اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. اے مولا ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما. مولا ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنے خزانوں سے لینے کی توفیق نصیب فرما. مولا مخلوق کی محتاجگی سے محفوظ فرما، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما. اے اللہ صرف اپنے در کا فقیر بنا. اے اللہ صرف اپنے در کا فقیر بنا، صرف اپنے در کا محتاج بنا. اے اللہ ساری مخلوق سے بے نیازی نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما. زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ کسی ظالم کے حوالے نہ فرما، شریروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں بے دینوں کے حوالے نہ فرما. مولا تو ہماری جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کے، آبروں کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہماری جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کے، آبروں کی حفاظت فرما. ہمارے گھروں کے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما. مولا کل قیامت میں اپنی پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی، اعضاء کی سلامتی والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی، اعضاء کی سلامتی والی زندگی نصیب فرما. موذی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما، ہسپتالوں کی موتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ کلمے والی زندگی نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. مولا اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما. مولا عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما.
مولا صحت کے بعد بیماریوں سے محفوظ فرما، ہے مولا ایمان کے بعد اس دولت سے محرومی سے محفوظ فرما۔ مولا اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بعد اے اللہ خالی ہاتھ ہونے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے در پہ آنے کے بعد اس در سے محرومی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے سامنے جھکنے کے بعد جھکنے سے محرومی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اسے امن کا گہوارہ بنا، محبتوں کا مرکز بنا، یہاں دین کا بول بالا فرما، یہاں کے رہنے والوں میں آپس میں محبتوں کو زندہ فرما۔ مولا یہاں جو دین دشمن مل دشمن ہے انہیں بھی ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، مسلمانان پاکستان کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ ہے مولا جو مسلمانوں کے اے اللہ مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہا ہے، ان کے فتنوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں کو دین سے، اہل دین سے، اہل علم سے، مساجد سے، مدارس سے دور کرنے کی سازشیں کر رہے، ان کے فتنوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ ہے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمارے وطن کے اندر اے اللہ امن کا ماحول پیدا فرما۔ ہے اللہ سکون کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ ہر شریر کے شر سے اہل پاکستان کی حفاظت فرما، ہر ظالم کے ظلم سے اہل پاکستان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو اپنا بھی اور والدین کا فرما بردار بنا۔ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں مولا تو ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ اللہ اولادوں کے اور بیٹیوں کی آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، گھروں میں محبتوں کی فضاؤں کو عام فرما، انتشار کو، اختلاف کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم پیارے نبی نے جتنی خیریں مانگی ہیں وہ ساری خیریں ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم